اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتا ہوں اور ان کی قوم پر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ سمود مشہور معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جدہ امجد دیس کے بھائی سمود کی نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں بھائی عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ خالص عربی تھے اور حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر میں سکونت پذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ جب غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہاں سے گزرے تو عنقریب اس کی تفصیل کی جائے گی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی، اور ان کی طرح یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ان میں سے ایک مرد خدا کو بھیجا جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صالح بن عبد بن ماسک بن عبید بن حاجد بن سمود بن جابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ بتوں کو پوجنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک گروہ سر تسلیم خم ہوتے ہوئے آپ کی ذات پر ایمان لے آیا، لیکن اکثر لوگ منکر ہی رہے۔ اپنے زبان و کلام اور عمل و فعل سے غیر مشبہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کا ارادہ کر لیا، اور آپ کی وہ اونٹنی جو بطور حجت آپ کے ساتھ تھی اسے قتل کر دیا۔ غالب حکومت اور حکمت اور صاحب قدرت ذات نے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر قرآنی آیت جو نازل ہوئی اس کا تھوڑا سا تعارف آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اور سمود کی طرف ان کی بربادی سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، کہا میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور ایسی برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی، نرم و زمین میں بحل بناتے ہو، پہاڑوں پر مکان تراشتے ہو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور سمود کی طرف سے ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، کہا میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو، پہاڑوں پر مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تم جانتے ہو صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے وہ کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر بولے، جس پر تم ایمان لائے ہمیں ان سے انکار ہے، بس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں۔ اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے
اے صالح علیہ السلام ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلہ نے آ لیا، صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنی رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرض ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک نے سورہ ہود کی سورہ نمبر 61 سے لے کے سورہ نمبر 68 تک فرمایا یہ کہ اور سمود کی طرف ان کی ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کہا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ بولے، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں؟ اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے کا دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ، تم اگر اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس سے بری طرح ہاتھ نہ لگانا۔ اگر تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ ہجرہ میں آیت نمبر 80 سے لے کے 83 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ بے خوف تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ سورہ اسراء میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو ناکہ دیا آنکھیں کھولنے کو، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 159 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کی ہم قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو۔ استادی سے تو اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، اور جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ بولے، تم پر تو جادو ہوا ہے، اور تم ہم جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔
اگر سچے ہو۔ فرمایا یہ ناکا ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 53 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے، ہم نے تو برا شگون کیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین پر فساد کرتے اور سنوارنا چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے۔ صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر اس کے وارث سے کہیں گے، اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سب مکر کیا، اور ہم نے اپنی خفیہ تدابیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، ان کے گھر ڈہ پڑے بدلہ ان کے ظلم کا۔ بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ قرآن پاک کی آیت ہم سجدہ میں سورہ نمبر 17 سے لے کے سورہ نمبر 18 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ سزا ان کے لیے کیے کہ ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ قرآن پاک کی سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں؟ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا؟ بلکہ یہ شخص جھوٹا اور اترانا ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اور اتروانا۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو۔ تو اے صالح علیہ السلام، تم راہ دیکھ کر اور صبر کر، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جب بھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والی کی بچی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سورہ شمس کی سورہ نمبر 11 سے لے کے سورہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر اللہ کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کا پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پر بہت مقامات پر قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ایک ہی جگہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ براءہ میں، ابراہیم میں، فرقان میں، سے میں، کاف میں
الانجم میں اور سورہ فجر میں ہے۔ کہا جاتا ہے اہل کتاب ان دونوں قوموں کے حالات و واقعات سے واقف نہ تھے اور نہ ہی ان کی کتاب میں ان کے بارے میں کسی قسم کا تذکرہ تھا۔ ہاں البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان قوموں کے بارے میں اہل کتاب کو آگاہ فرمایا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ارشاد الہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور زمین پر جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جاننے، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لے کر آئے۔ ان سے یہی عیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے تھا، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عرب سے تھیں، اہل عرب نے ان دونوں قوموں کی خبر کو ازبر اور محفوظ نہیں کیا۔ گو کہ ان دونوں قوموں کی شہرت زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں کافی حد تک تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اللہ کی حمد اور اس کا احسان درکار ہے۔ پیارے دوستوں، اب مقصود ہے یہاں پر قوم سمود کا قصہ بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے پیروکار اور متابعین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا کی اور اس قوم کو کیسے صفحہ ہستی سے مٹایا، جنہوں نے اپنے کفر کے باعث ظلم و کشی کو وتیرہ بنائے رکھا اور رسولان خدا کی بھرپور مخالفت کی۔ قوم سمود خالص عرب تھے۔ قوم عاد کے بعد یہ قوم ظاہر ہوئی، لیکن انہوں نے قوم عاد پر آنے والے عذاب اور ان کی وحشت ناک انجام سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، اس لیے ان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یعنی قوم عاد کے بعد تمہیں بھیجا تاکہ ان کی وحشت ناک انجام سے درس عبرت لے سکو اور ان کی بدعمالیوں کے برعکس اعمال صالحہ کر سکو۔ تمہارے لیے یہ زمین مباح کر دی گئی اور تم اس میں نرم جگہوں پر محلات تعمیر کرو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، یعنی تم ان مکانات کو مضبوط اور مستحکم اور عمدہ تر بنانے میں ماہر ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ شکر خدا بندی، عمل صالحہ اور عبادت عالیہ سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور اس کی مخالفت سے بچو، کیونکہ ان نافرمانیوں کا انجام بڑا رسوا کن ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتیں یہ تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو یوں نصیحت فرماتے ہیں کہ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک یعنی بڑی خوبصورت جاذب نظر اور پختہ ہے۔ سورہ عشرہ کی آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 152 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو، استادی سے تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، اور جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم، اللہ کو پوجو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، یعنی وہ ذات خداوندی کے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں پیدا کیا اور تمہیں زمین کے پیداوار کھیتوں اور پھلوں کو عطا فرمایا، اور وہی خالق و رازق اور مستحق عبادت شکر گزار ہے۔ وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پر اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع لاؤ، یعنی جھوٹے معبودوں کی پرستش میں تم مبتلا ہو، ان کا نام و نشان مٹا ڈالو اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ وہ تمہاری عبادات کو قبول بھی فرمائے گا اور عفو و کرم کا مہینہ بھی برسائے گا۔ ارنی ربی قریب اجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا، سنیے ذرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ نصیحتیں فرمائیں تو قوم حق و صداقت کو قبول کرنے کے بجائے منکر ہو گئی اور کہنے لگی۔ سورہ نمبر ہود کی 62 نمبر آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، یعنی اس گفتگو سے قبل ہم تمہیں عقل سلیم کا مالک سمجھتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ کمال عقل کے تم مالک ہوگے، لیکن تمہارا ایک خدا کی عبادت کے لیے دعوت دینا، ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع لا تعلقی کا سبق پڑھانا اور آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہونے کی تاکید کرنا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجیں، اور جس بات کی طرف بلاتے ہو ہم سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد الہی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تم اگر اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے ان سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ نرم و سرد انداز خطابت اور انہیں دعوت حق دینے کا بہترین طرز بیان تھا، یعنی آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر معاملہ ایسی ہو جس طرح میں تمہیں کہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تمہیں کون سی چیز چھٹکارا دے سکے گی؟ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اطاعت الہی کے لیے دعوت دینے کو ترک کر دو، حالانکہ یہ محال و ناممکن ہے، کیونکہ پیغام ہدایت تم تک پہنچانا میرے ذمہ واجب ادا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اسے ترک کر دوں تو مجھے عذاب الہی سے نہ تو تم میں سے کوئی شخص بچا سکے گا اور نہ ہی تمہارے سوا کوئی اور میری مدد کر سکے گا، لہٰذا تو میں تو مسلسل وحدہ لا شریک ذات کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کن حکم صادر فرما دے۔ کافروں نے جواب دیا، سورہ عشرہ کی آیت نمبر 153 میں، بے شک تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی یہ جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو تمہیں خود اس کا علم نہیں۔ جمہور کے نزدیک تو مصرین سے مراد ہے سحر زدہ۔ ایک قول کے مطابق مصرین سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس سحر ہے، یعنی آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ دونوں اقوال میں سے پہلا اقوال زیادہ ظاہر و باہر ہے، کیونکہ کفار نے اس کے بعد جو کہا وہ یوں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ عشرہ میں آیت نمبر 154 میں، تو تم ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ کفار نے سوال کیا، کوئی خرق عادت چیز لے کر آؤ جو صداقت نبوت پر دلالت رکھ سکے۔ جادوگر سمجھ کر انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا، جادوگر تو خرق عادت چیز لا سکتا ہے، لہٰذا ان کا خیال تھا آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔
جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کر کے آدھا چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے بحکم الہی سے ایک اونٹنی کو پیش فرما دیا اور کہا، سورہ اشرا کی آیت نمبر 155 اور 156 میں، یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری اور ایک معید دن تمہاری باری، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوڑو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے کہ ہم نے سمود کو ناکہ دیا آنکھیں کھولنے کو، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ دوستو آئیے کچھ ذکر اللہ کی اونٹنی کی چٹان سے برآمد کا کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قوم سود ایک دن کسی مجلس میں جمع ہوئے، در اثنا ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں توحید الہی کی دعوت دی، نصیحت کی، انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا اور بارگاہ الہی میں سرنگوت ہونے کا حکم دیا۔ قوم وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، اگر تم فلاں فلاں صفات سے متصف اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ قوم نے اس کی حیرت انگیز اور مبالغہ امریز صفات بیان کی، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی عائد کر دی کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، دراز قد ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا مطالبے کے مطابق میں تمہارے سوال کا پورا ثواب دے دوں تو کیا تم میری نبوت ہدایت کی تصدیق کرتے ہو، مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور جس قدر ممکن تھا سجدہ ریزی کی، اور بارگاہ الہی میں دستبردہ ہوئے کہ اعلی عالمین، جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے تو میری فریاد کو قبول فرماتے ہوئے اسے ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم فرمایا کہ پھٹ جائے، اور مطلوبہ صفات سے متصف جسیم و عظیم اونٹنی نکل آئے۔ پھر جب قوم نے اس اونٹنی کو ملاحظہ کیا تو اس عظیم معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت ہی ظاہرہ اور دلیل قطعی معجزہ عظیم کو دیکھ کر ان میں سے اکثر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، اور ایک کثیر تعداد اپنے کفر و ضلالت اور عناد کے سبب گمراہی پر ڈٹی رہی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ یعنی انہوں نے انکار کر دیا اور حق و صداقت کے پیروکار نہ بنے۔ جندہ بن عمرو بن ملات بن لبید بن جواہس، جو کہ قوم سمود کا سردار تھا، حضرت صالح علیہ السلام کے موضع بحیرہ کو دیکھ کر جو لوگ ایمان لائے، ان میں مذکورہ شخص بھی تھا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد یہی شخص اہل ایمان کا سردار بنا، اور دیگر لوگ بھی مشرف با سلام ہوئے۔ زواب بن عمرو بن لبید، کباب اور ارباب بن سمر بن جلمس جو بت پرست تھے، انہوں نے لوگوں کو قبولیت حق سے روکنے کی کوشش کی۔ جن بن عمر نے اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ کو دعوت حق دی۔ شہاب بھی رئیسان قوم میں سے تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن کفار سمود نے اسے روک دیا اور یہ شخص کفار کی طرف مائل ہو گیا۔ شہاب بن خلیفہ جب کفر کی طرف مائل ہو گیا تو میرج بن غنمہ بن ازمیل نے افسردگی کا اظہار انتشار کی صورت میں کیا۔ آل عمرو کی ایک جماعت نے شہاب کو نبی برحق کے دین کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔ شہاب سارے سمود کا معزز اور محترم تھا، اس نے دین حق کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، کاش کہ وہ قبول کر لیتا، ہم میں بھی وہ معزز اور صالح ہو جاتا۔ لیکن زواب کے قبیلہ والوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لیکن آل حجر کے باغی اور سرکش لوگ ہدایت کے بعد مکی کی طرف پیٹ پھیر گئے۔
جب اونٹنی پتھر سے نکل آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اونٹنی کی نسبت کرنا ان کی شرافت و عظمت کی علامت و نشانی تھی، جیسا کہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا۔ فرمایا کہ یہ دلیل ہے اس پر جو احکام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اس وقت تو متفقہ طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اونٹنی لوگوں کے درمیان پھرتی رہے گی، روئے زمین میں جہاں سے چاہے گی بلا ٹوک چرے گی، ایک دن کے وقفے سے پانی کی اوس پر آئے گی۔ اونٹنی جس دن پانی پینے آتی تو اوس کا سارا پانی پی جاتی، آئندہ دن لوگ پانی کے حوالے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کثرت سے دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے ساری قوم سیراب ہو جاتی۔ اس کی پانی پینے کی باری کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا کہ ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معید دن تمہاری باری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مطالبے کے نتیجے میں ہم نے جو اونٹنی پیدا کی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ آیا تم اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہو یا پھر منکر بنتے ہو۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ آزمائش کو، تو اے صالح علیہ السلام تو راہ دے اور صبر کر، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے، یعنی یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہے۔ تو اے میری نبی، جو تکالیف آپ کو پہنچائے گی آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ ان کی اذیتوں پر انہیں کیسی واضح سزا دی جاتی ہے۔ جب ایک طویل عرصہ اسی طرح بیت گیا تو قوم نے جمع ہو کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی جائیں تاکہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو جائے اور وافر مقدار میں پانی ہمیں دستیاب ہوتا رہے۔ شیطان نے اس قسم کے نظریات ان کے وہم و گمان میں ڈال دیے تھے۔ ارشاد الہی ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں پیش ہے، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح علیہ السلام ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود میں سے جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی وہ قدار بن صالف بن جندہ تھا۔ سرخ رنگت والا اور گہرے نیلے رنگ کے دھبوں سے نشان زدہ تھا۔ مذکورہ ہے کہ وہ حرام زادہ صالف کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہے۔ در حقیقت وہ نطفہ کسی اور کا تھا جس کا نام سبیان تھا۔ اس قدار نامی شخص نے متفضہ رائے سے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس متفضہ رائے کی وجہ سے اونٹنی کے قتل کی نسبت ساری قوم سمود کی طرف کر دی گئی۔ علامہ ابن جریر طبری علی رحمۃ اللہ اور دیگر علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم سمود کی دو عورتیں جن میں سے ایک کا نام صدوقہ اور دوسری کا نام انیزہ تھا، دونوں عورتوں نے اونٹنی کے قتل کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صدوقہ بنت مہیبان زبیر بن مختار اور ایک اونچے خاندان کی اور مالدار عورت تھی۔ اس کا شوہر اسلام قبول کر چکا تھا، بنا بری اس سے جدا ہو گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہراج بن مہیا کو پیش کی کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہارے ساتھ عقد کرنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ انیزہ بنت غنیم بن ملجس ایک بوڑھی کافر عورت تھی۔ قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک سردار ثواب بن عمر سے اس کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن صالف کو اپنی 4 خوب برو بیٹیاں پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کر ڈالو تو ان میں سے جس سے چاہو گے عقد بن سکتے ہو۔
اس لالچ میں یہ دونوں شخص مصرع اور قدار اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے لیے مستعد ہو گئے اور قوم کے دیگر افراد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تگ و دود کرنے لگے۔ قوم کے 7 دوسرے افراد نے اس کبھی سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عہد وفا باندھ لیا۔ اس طرح ان 9 افراد کا ایک گروہ بن گیا۔ قرآن پاک میں بھی یوں ہی مذکورہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین پر فساد کرتے تھے، قبیلے کے دیگر لوگوں کی حمایت کے اصول کے لیے بھی یہ کوشاں رہے۔ انہوں نے بھی قتل ناکہ کو مستحسن اقدام قرار دیا۔ ان کی شانہ بشانہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کی تائید کر کے انہیں ان کے عزم پر پختہ کر دیا۔ وہ 9 آدمی اونٹنی کے قاتل کا عزم و صمیم لے کر اونٹنی کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی تو مصرع جو کہ گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے ایسا تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قبیلہ کی عورتیں اونٹنی کے قتل پر مردوں کو برا رختہ کرنے لگیں، انہیں ترغیب دینے لگیں اور ابھارنے کے لیے اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور زوردار چیخیں مارنے لگی تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ پھر اس بدبخت انسان نے اس کے سینے پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اس کا معصوم بچہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ حضرت حسن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ پکارنے لگا، اے رب جلیل، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا تعاقب کر کے اس بچے کی بھی کوچیں کاٹ دی تھیں۔ ارشاد الہی ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچیں کاٹ دیں، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی ناکہ اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔ عبداللہ بن زمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دریں اثنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قوم سمود میں سے ایک با اثر بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی قوم میں اس طرح با اثر تھا جس طرح وہ اپنی قوم میں ابو زمہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تجھے آگاہ نہ کر دوں کہ دنیا میں بدترین 2 افراد کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو سرخ رنگت والا قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت انسان ہے اے علی جو تمہیں شہید کرے گا اور اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اجتماعی طور پر انہوں نے یہ کلام کر کے کئی اعتبار سے کفر بلیغ کو گلے لگا لیا تھا۔ ایک وجہ تو ان کی کفر کی یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی جو بطور علامت و معجزہ پیدا کی تھی، قوم سمود نے اس کی کوچیں کاٹ کے اللہ اور اس کے رسول کی شدید مخالفت کی۔ ان کا یہ عمل
حد درجے کا کفر تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے وقوع عذاب میں جلدی مچا رکھی تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کہ اونٹنی کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں نزدیکی عذاب پہنچے گا۔ سورہ شعراء میں عذاب عظیم اور اعراف میں عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہرکیف عذاب کی جتنی صورتیں ممکن ہیں وہ واقع ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اونٹنی کو بری طرح بھی ہاتھ نہ لگانا، انہوں نے ذبح کر ڈالا، بنا بری عذاب کے مستحق ہوئے۔ دوسری وجہ یہ تھی، وقوع عذاب میں جلدی مچائی، ان کا عذاب کو مانگنا اور فوراً مانگنا بھی عذاب الہی کے استحقاق کا سبب بنا۔ کفر بلیغ کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی، حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے اپنی نبوت و صداقت پر دلیل قطعی پیش کر دی تھی اور کفار کو یقین واثق بھی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کفر و گمراہی اور عناد نے انہیں حق سے کوسوں دور کر رکھا اور عذاب الہی کے واقع ہونے کو پر یقین نہ ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں، تو انہوں نے قوم سود نے اس کی کوچیں کاٹیں تو صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ مذکورہ ہے کہ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس شخص نے حملہ کیا وہ ملعون قدار بن سالف تھا۔ اس نے کوچیں کاٹیں جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر پڑی، پھر دیگر لوگ اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے بتک کر بھاگا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ زور سے چیخا۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہیں فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو۔ اس دن کے سوا کافروں نے اسے بہت بڑے چیلنج کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو قوم سمود کے 9000 کافروں نے عزم صمیم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی تہ و تہ کر کے اونٹنی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قوم سمود کے کفار آپس میں قسمیں کھا کر بولے ضرور رات کو چھاپا ماریں گے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، یعنی ہم رات کی تاریک حملوں میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر انہیں اور ان کے اہل خانہ سمیت قتل کر ڈالیں گے۔ پھر جب ان کے وارثین خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو ہم سرے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے سورہ نمل میں ارشاد ہوا کہ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 53 میں، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈہ پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناکام ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے پتھر برسائے اور دوسری قوم سے قبل انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت کے جو 3 دن عطا فرمائے تھے، ان میں سے پہلا دن جمعرات کا تھا۔ اس دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی لو مہلت کا 1 دن بیت گیا، دوسرا دن جو کہ جمعے کا تھا بھی بیت گیا، نفع اٹھانے کا تیسرا روز جو کہ ہفتے کا دن تھا، اس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔
شام ہوئی تو کہنے لگے لو مہلت ختم ہو گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو قوم سمود دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھیں کون سا عذاب و وبال اور سزا آتی ہے۔ انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ ان پر کون سا وبال کس جانب سے آنے والا ہے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے ہلا دینے والی چیخیں آئیں جس سے روحیں لرز اٹھیں، لوگ دم توڑنے لگے، حرکات و سکنات بے جان ہو گئیں، آوازیں سرد پڑ گئیں اور حقیقتیں عیاں ہو گئیں۔ پورا شہر تہ و بالا ہوا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کے جھتے اپنے گھروں میں یوں اوندے منہ گرے پڑے تھے کہ ان میں روح و حرکات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مذکورہ ہے کہ قوم سمود کی نہنجار لوگوں میں سے صرف ایک معذور لڑکی عذاب الہی کی 10 برس سے محفوظ رہی تھی، جسے کلبہ بنت سلک یا ذریعہ کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بغض و عناد رکھنے اور کفر میں انتہا پسند تھی۔ جب اس نے عذاب الہی دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور بڑی تیزی سے دوڑنے لگی۔ دوڑتی ہوئی وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس آئی۔ اس کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا اور جو دہشت ناک منظر اس نے دیکھا تھا اس قبیلے کو بتایا۔ پھر ان سے اس لڑکی نے پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ قوم سمود کی نہنجار جب ہلاک ہو گئے تو یوں لگتا تھا کہ رزق و غنہ اور کشادگی کے اعتبار سے وہ کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ قدرت عالیہ نے انہیں یوں ندا دی، سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاوضات طلب نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معاوضہ طلب کیا تو وہ اونٹنی کی صورت میں تھا۔ وہ اس راستے سے گھاٹ پر ورت ہوتی تھی اور اس راستے سے واپس لوٹتی تھی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے رب کے حکم کی سرکشی کی اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ ان کے گھاٹ سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ساری قوم اس دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور انہیں زوردار چیخ نے آ لیا۔ سطح آسمان کے نیچے اس قوم میں سے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ صرف ایک شخص ایسا فی الوقت بچا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حرم میں تھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو الغال تھا۔ جب وہ حرم سے نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ اسماعیل بن امیہ فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں علم ہے یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور رسول، علم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قوم سود کے اس فرد ابو الغار کی قبر ہے جو عذاب الہی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حرم مکہ مکرمہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حرم نے اسے عذاب کی گرفت سے محفوظ کر لیا۔ پھر جب وہ واحد حرم سے باہر نکلا تو اسے اس طرح کے عذاب نے ہلاک کر دیا جس طرح کا عذاب اس کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ اسے وہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سونے کے ایک شاخ کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر ایک قوم نے آ کر اس کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے
اس کی قبر کو کھریدا اور سونے کی شاخ کو نکال لیا۔ عبد الرزاق معمر اور امام زہری علیہ رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ ابو الغال قبیلہ ثقیف کا سربراہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کی سرزمین سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک قبر کے پاس سے گزرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قبر ابو الغار کی ہے۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ حرم مکہ میں ہونے کی وجہ سے عذاب الہی کی 10 برس سے محفوظ رہا۔ جب حرم کی حدود سے باہر آیا تو اسی جگہ پر ایسا ہی عذاب آ پہنچا جیسا اس کی قوم پر آیا تھا۔ وہ وہیں دفن ہوا۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کے ساتھ ایک سونے کی شاخ دفن کی گئی ہے۔ اگر تم زمین کو کھودنا شروع کر دو تو تم ضرور اس کے ساتھ وہ مذکورہ شاخ کو بھی پا لو گے۔ لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اس شاخ کو نکال لیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں میں سے نہیں ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب قوم سمود ہلاک ہو چکی تو صالح علیہ السلام ان کے محلے سے کسی دوسرے محلے کی جانب تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنی رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، یعنی جس قدر ممکن تھا میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ اپنے قول و فعل، اپنی نیت کے اعتبار سے اس بات کا بڑا حریص تھا کہ ہدایت پا لو، مگر تم خیر خواہی کی غرضی سے نہیں، یعنی تمہاری فطرت قبول حق پر آمادہ ہی نہیں اور نہ ہی تمہاری طبیعت ایسی چاہتی ہے، اس لیے تمہیں اس مستقل دردناک عذاب کی نظر ہونا پڑا جو کبھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ اب میرے پاس کوئی حلیہ اور نہ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس عذاب کو ہٹا دوں۔ ادائیگی پیغام رسالت اور خیر خواہی جو میرے ذمہ واجب الادا تھی سو وہ میں نے ادا کر دی اور اس کی خاطر اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر ڈالی۔ البتہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مشرکین سرداروں سے غزوہ بدر کے واقعے کے 3 دن بعد خطاب فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ کوچ کا حکم فرما دیا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ لاشوں کے گھڑے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والوں، بلا شبہ ہم نے تو وہ سب کچھ حق سچ پا لیا جو ہمارے اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نبی کے لیے کس قدر برے تھے کہ نبی کا خاندان ہونے کے باوجود تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا جبکہ اور لوگوں نے اپنے ہاں ٹھہرانے میں سعادت جانا۔ تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جبکہ لوگوں نے میری عنایت و نصرت کی۔ بس نبی کا خاندان برا ہے، یعنی تم اپنے نبی کے لیے برے ہو۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی قوم سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، لیکن وہ جواب دینے سے عاجز ہیں۔ کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام بعد ازاں حرم کعبہ میں تشریف لے آئے تھے، وہیں آپ نے سکونت اختیار کر لی اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسوان سے گزرے تو فرمایا، اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ وادی اسوان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ وادی ہے جہاں سے بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہوئے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی گزرے تھے۔ وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار تھے، ان کی مہاریں کھجور کی رسی کی تھیں اور انہوں نے عبائیں پہنی ہوئی تھیں اور مختلف دھبوں والی چادریں لی ہوئی تھیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ یہاں سے گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو قوم سمود کے گھروں کے پاس وادی حجر کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جن سے قوم سمود پیا کرتی تھی، اسی پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں پکانے کے لیے چولھوں پر چڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ہانڈیاں الٹ دو اور آٹا اونٹوں کو ڈال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا، حتیٰ کہ اس کنویں کی گھاٹ کے پاس پڑاؤ کیا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اس قوم کی بستی میں داخل نہ ہونا جنہیں عذاب الہی سے دوچار کیا گیا۔ فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہی وبال نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، لہٰذا ان کی بستی میں داخل نہ ہونا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجر میں تشریف فرما تھے۔ در اثنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماتوب اصحاب حجر کی بستیوں میں داخل نہ ہونا، اس صورت میں کہ روتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اگر رونا اور زاری نہیں کر سکتے تو مت داخل ہونا، کہیں تم پر بھی اس آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب حجر کی بستیوں کے قریب سے گزرے تو آپ نے سر مبارک ڈھانپ لیا، اپنی سواری کو تیز کر لیا، صحابہ اکرام کو روک دیا کہ تم ان بستیوں میں داخل نہ ہونا، ہاں البتہ اگر داخل ہونا ہے تو روتے ہوئے داخل ہونا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا دو، ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو، ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ ہوئے۔ عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اصحاب حجر کی بستیوں کے قریب پہنچے تو صحابہ اکرام نے اپنی سواریوں کو دوڑانا شروع کر دیا تاکہ بستیوں میں داخل ہو جائیں۔ جب صحابہ کے اس ارادے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ الصلاۃ جامعہ، جمع کرنے والی نماز، یعنی لوگوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ عامر کہتے ہیں کہ میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو روکے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ ایسی قوم کی بستیوں میں داخل مت ہونا جن پر عذاب الہی نازل ہوا۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب والا آدمی نہ بتاؤں؟ تم میں سے ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں ما قبل و ما بعد کی خبر دیتی ہے، پس تم رائے راست پر قائم و دائم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے میں کسی چیز کی پرواہ نہ فرمائے گا، اور عنقریب ایسی قوم آئے گی جو اپنے آپ سے کسی چیز کا دفاع نہ کر پائے گی۔ مذکورہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی عمریں طویل ترین ہوتی تھیں۔ وہ مٹی کے گھر بناتے تھے، لیکن وہ گھر ایک آدمی نسل کی موت تک ہی برقرار رہتے تھے، پھر مدھم ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے پہاڑوں کو ہموار کر کے وہاں گھر بنانا شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے جب انہوں نے کوئی معاوضہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چٹانوں سے اونٹنی نکال دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار فرما دیا کہ اس اونٹنی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر اسے کوئی تکلیف دی تو عذاب الہی تمہاری گرفت فرما لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کی فطرت کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے بتا دیا تھا کہ بہت جلد یہ قوم اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر انہیں ہلاک بھی کر دے گی، اور ان کا یہی فعل شنع ان کی ہلاکت و تباہی کا سبب بنے گا۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ جو شخص اونٹنی کی کونچیں کاٹے گا وہ سرخ رنگ کا نیل و دھبوں والا ہوگا۔ قوم نے دھائیوں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے انہیں آبادیوں کی طرف روانہ کر دیا کہ جب وہ بھی ان علامات والا بچہ کہیں پائیں تو وہ اسے مار ڈالیں۔ طویل عرصہ بیت گیا۔ ایک زمانہ جانے کے بعد لوگوں کی دوسری نسل آ گئی۔ تب کسی شہر کے سردار نے کسی دوسرے شہر کے سردار کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ شادی ہوئی، نتیجن ان کے ہاں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا بدبخت پیدا ہوا۔ یہی قدار بن سالف تھا۔ آباء و اجداد کے معزز سردار ہونے کی وجہ دھائیاں اس کے قتل کے منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں۔ یہ ظالم بڑی تیزی سے پلتا رہا۔ ایک ہفتے میں اس کی پرورش اس قدر ہو جاتی تھی جتنی کہ کوئی اور شخص ایک ماہ میں پرورش پاتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی قوم کا سردار بن کر ابھرا، تب اس کے نفس نے اسے اونٹنی کے قتل کرنے پر ابھارا۔ دیگر قوم کے 8 افراد نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی پیروی کری۔ وہ بھی قوم کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، اور یہی وہ 9 آدمی تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ 9 افراد اپنے منصوبے پر عمل کر کے اونٹنی کو قتل کر چکے تو حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ ان کے پاس اشک آلود آنکھوں سے تشریف لائے۔ آپ کے غم اور افسردگی کو دیکھ کر قوم معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی، یہ عمل ہمارا متفقہ نہیں بلکہ چند نوخیز نوجوانوں کا ہے۔ مذکورہ ہے کہ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ اور اس سے حسن سلوک کرو۔ لوگ بچے کی تلاش میں گئے۔ اونٹنی کا بچہ وہاں پر
ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ لوگ پہاڑ تک پہنچے تو وہ اور بلندی پر چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اتنی بلندی تک پہنچ گیا کہ پرندے بھی اسے نہ چھو سکیں۔ پھر وہ رونے لگا اور اس کے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ پھر بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ فریاد دی انداز میں پکارا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی خبر دی کہ کل صبح تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پرسوں سرخ اور آئندہ دن کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ چوتھے دن تم پر ایسی زوردار چیخ آئے گی جس میں ہر قسم کی بجلی کی چمک اور گرج ہوگی، جو ایسی گرفت میں مبتلا کرے گی ہر شخص اپنے گھر میں اوندے منہ پڑا ہوا ملے گا۔